آخر یہ اثار ثواب ہے کیا اور اس اثار ثواب کا فائدہ کیا ہے؟ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اثار ثواب کیا ہے؟ جاننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں؟ سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں؟ چلیے ماشاء اللہ، آپ کے سمجھ میں آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آئیے آج سب مل کے جانتے ہیں۔ اثار ثواب دو لفظوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ ایک لفظ ہے ایصال اور ایک لفظ ہے ثواب۔ دو لفظ مل کے بنے اثار ثواب۔ دو لفظوں کے مرکب کا نام ہے اثار ثواب، جن میں ایک ایصال اور ایک ثواب۔ لغت میں ڈکشنری میں ایصال کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، بھیجنا، سینڈ کرنا، ٹرانسفر کرنا، اور ثواب کا معنی ہوتا ہے بدلہ یا نیکی۔ لغت میں ایصال کہتے ہیں پہنچانے کو اور ثواب کہتے ہیں بدلنے کو یا نیکی کو۔ اور شرعی اصطلاح میں اگر کوئی بندہ کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بندہ نیک کام کرے، فور ایگزامپل نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا زکوٰۃ دے یا پھر نفل نماز پڑھے یا قرآن کی تلاوت کرے یا غریبوں کو کھانا کھلائے یا ننگوں کو کپڑا پہنائے، کوئی بھی نیک کام کرے اور نیکی خود رکھے، اسے ثواب کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح ہے اسے ثواب کہتے ہیں۔ اور نیک کام کر کے نیکی کسی کو بھیج دے، اسے اثار ثواب ہے۔ سمجھ رہے؟ اصطلاح میں نیک کام کر کے نیکی خود رکھ دے، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اور نیک کام کر کے نیکی کسی مرحوم یا مرحومہ کے نام بھیج دے، اسے اثار ثواب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کثیرا، ہم سنی مسلمان ثواب کو بھی مانتے ہیں اور اثار ثواب کو بھی مانتے ہیں۔ اسی دھرتی پر کچھ لوگ ہیں جو ثواب کو تو مانتے ہیں، اثار ثواب کو نہیں مانتے۔ ثواب کے تو قائل ہیں لیکن اثار ثواب کے قائل نہیں ہیں۔ میں ایسوں کو سمجھانا چاہوں گا اور بتا دینا چاہوں گا کہ جو لوگ اثار ثواب کے قائل ہیں، حقیقت میں وہ اپنے رب کے شان کریمی کے قائل ہیں، اور جو لوگ اثار ثواب کے منکر ہیں، در حقیقت وہ رب کے شان کریمی کے منکر ہیں۔ تو پتا چلا اثار ثواب کا انکار کرنا حقیقت میں رب کے قریب ہونے سے انکار کرنے کی طرح ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو اس بات کو ایک دو مثال کے ساتھ سمجھا کریں۔ ہم میں سے کوئی انسان یہ نیت کرتا ہے کہ فلاں نیک کام کریں گے۔ کیا نیت کرتا ہے؟ فلاں نیک کام کریں گے۔ کوئی بھی انسان جب وہ یہ نیت کرتا ہے کہ فلاں نیک کام کریں گے تو علماء تشریف رکھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیے کہ مولانا صاحب، ان میں سے کسی سے پوچھیے کہ مولانا صاحب اگر کوئی نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو کیا اللہ پاک اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دیتا ہے؟ جواب ملے گا ہاں۔ اگر کوئی انسان نیک کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دے گا۔ اب آپ پوچھئے کہ مولانا صاحب کوئی گناہ کے کام کرنے کی نیت کرتا ہے تو کیا اللہ پاک اس کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیتا؟ جواب ملے گا گناہ نہیں لکھتا۔ تو آپ پلٹ کے پوچھئے کہ مولانا صاحب نیک کام کرنے پر اللہ نیکی لکھ دیتا ہے اور گناہ کے کام کرنے پر گناہ نہیں لکھتا ہے، آخر بات کیا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے گناہ کی نیت کرنے پر اللہ گناہ نہیں لکھتا، ویسے ہی نیکی کی نیت کرنے پر نیکی بھی نہیں لکھتا۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے جیسے گناہ کی نیت کرنے پر گناہ نہیں لکھتا، ویسے نیکی کی نیت کرنے پر نیکی بھی نہیں لکھتا، یا جیسے نیکی لکھ دیتا
تو جواب ملے گا اس معاملے میں رب کا عدل نہیں بلکہ رب کے کرم کا معاملہ ہے. یہ رب کا کرم ہے، عدل نہیں ہے. اگر عدل ہوتا تو جیسے گناہ کی نیت کرنے پر گناہ نہیں لکھتا ویسے ہی نیکی کی نیت کرنے پر نیکی بھی نہیں لکھتا، یا جیسے نیکی کی نیت کرنے پر نیکی لکھ دیتا ویسے ہی گناہ کی نیت کرنے پر گناہ بھی لکھ دیتا. لیکن یہاں عدل نہیں ہے، یہاں کرم ہے کہ جب بندہ گناہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ گناہ نہیں لکھتا ہے، لیکن جب نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ نیکی لکھتا ہے. یہ رب کا شان عظیمی ہے کہ گناہ کی نیت کرنے پر گناہ کا کام کریں. اب وہ ایک گناہ کر گیا تو علماء تشریف رکھتے پوچھئے اگر کوئی بندہ ایک گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں کتنا گناہ ہوگا؟ تو جواب ملے گا کہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں ایک ہی گناہ ہوگا. اب پوچھئے ٹھیک، اب اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں کتنی نیکی ہے؟ تو جواب ملے گا کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اللہ پاک اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں ہیں. زیادہ وہ قریب رب جتنا چاہے، لیکن جو وعدہ لیا اس وعدے کے مطابق ایک نیکی کرنے پر کم سے کم 10 نیکیاں ہیں. اب پوچھئے اپنے کسی بھی عالم دین سے کہ مولانا صاحب بات کیا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ ایک ہی گناہ لکھتا ہے، لیکن جب وہی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے نام اعمال میں کم سے کم 10 نیکیاں لکھتا ہے. تو جواب ملے گا رب کریم ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے نام میں ایک ہی گناہ لکھتا ہے، لیکن جب وہی بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کے نام اعمال میں کم سے کم 10 نیکیاں لکھتا ہے. یہ کرم ہے رب، انصاف نہیں. اگر انصاف ہوتا تو جیسے ایک گناہ کرنے پر ایک ہی لکھتا ہے ویسے ہی ایک نیکی کرنے پر بھی ایک ہی لکھتا، یا جیسے ایک نیکی کرنے پر کم سے کم 10 نیکیاں لکھتا ویسے ہی ایک گناہ کرنے پر کم سے کم 10 گناہ لکھتا. اگر رب کے عدل کا معاملہ ہوتا، یہاں پہ عدل کا معاملہ نہیں، یہاں پہ کرم کا معاملہ ہے. کرم ہی کا معاملہ ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا تو وہ قریب رب ایک ہی لکھتا ہے، لیکن جب وہی بندہ ایک نیکی کرتا تو کم سے کم رب اپنے کرم سے 10 نیکیاں لکھتا. اب آپ ذہن کو قریب کیجیے، جو بتانا چاہتا ہوں اس کو سنیے. مسلمانوں، آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ٹھیک اسی طرح یہ اثار ثواب بھی رب کے کرم کا. آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنیے، ہم میں سے کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرے، مثال کے طور پر جھوٹ بولے اور کہے کہ مولا ہم نے جو جھوٹ بولا ہے اس کا گناہ فلاں مرحوم کو پہنچا دے یا مرحومہ کو پہنچا دے، تو اللہ پاک نہیں پہنچا. اگر کوئی گناہ کر کے کسی مرحوم کے نام بھیجے یا مرحومہ کے نام بھیجے تو اللہ پاک نہیں پہنچا. لیکن وہی بندہ کوئی نیک کام کرے، مثال کے طور پر سچ بولے اور کہے کہ اللہ ہم نے جو سچ بولا ہے اس کی نیکی فلاں مرحوم کو پہنچا دے یا مرحومہ کو پہنچا دے، تو اللہ پاک پہنچا دے گا. اب آپ پوچھئے گا مولانا صاحب آخر بات کیا ہے کہ جب ہم گناہ کر کے بھیجتے ہیں تو اللہ نہیں پہنچاتا ہے، نیکی کر کے بھیجتے ہیں تو اللہ پہنچا دیتا ہے. جبکہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے میری نیکی کو اللہ پہنچاتا ہے ویسے ہی میری بدی کو بھی اللہ پہنچا دے گا، یا جیسے بدی کو نہیں پہنچاتا ہے ویسے نیکی کو بھی نہیں پہنچاتا.
عدل کا تقاضا تو یہ ہے، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ جیسے نیکی پہنچاتا ہے ویسے رب گناہ بھی پہنچا دیتا، یا جیسے گناہ نہیں پہنچاتا ویسے نیکی بھی نہیں پہنچاتا۔ تو جواب ملے گا یہاں پہ رب کے کرم کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ کرم کا معاملہ ہے کہ اللہ جب کوئی بندہ کسی کے نام گناہ کر کے بھیجتا ہے تو اللہ نہیں پہنچاتا، لیکن جب کوئی بندہ کسی کے نام نیکی کر کے بھیجتا ہے تو اللہ پاک پہنچاتا ہے۔ تو مسلمانوں یہ ایصال ثواب رب کے شان کریمی کا دوسرا، یہ رب کا کرم ہی ہے نا کہ ہم میں سے کوئی کسی مرحوم کے نام یا مرحومہ کے نام گناہ بھیجتا ہے تو نہیں پہنچاتا، نیکی بھیجتا ہے تو پہنچاتا ہے، یہ رب کا کرم ہی ہے۔ اور یاد رکھیں بروز قیامت حشر کے میدان میں اپنے اعمال کے بنا پہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بہت کم ہوں گے، 100 میں 1% ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، باقی 99% لوگ اللہ کے کرم کی بنا پر جنت میں جائیں گے۔ تو جس شان کریمی کے بنا پر 99% لوگ جنت میں جائیں گے، ایصال ثواب یہ وہ شان کریمی ہے رسول اللہ کی شفاعت کے بعد جس کے بنا پر سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل میں جا کے بتاؤں، بس اختصار کے ساتھ اتنا کہہ دینا چاہوں گا کہ مسلمانوں جب یہ ایصال ثواب رب کے کرم کا نام ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رب کی اس شان کریمی کا فائدہ ہو، اپنے مرحومین کے نام زیادہ سے زیادہ نیکی بھیجتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف سالانہ اپنے مرحومین کے نام نیکی بھیجیں، بلکہ اپنا معمول بنائیں کہ سالانہ کے بجائے ہم روزانہ اپنے مرحومین کے نام نیکی، روزانہ۔ اب آپ کہیں گے مولانا روزانہ ایصال ثواب کے لیے، روزانہ نیکی ایصال کرنے کے لیے کیا روزانہ ہمیں عرصے کا قرآن کا اہتمام کرنا ہوگا؟ کیا روزانہ ہمیں قرآن خوانی کا اہتمام کرنا ہوگا؟ کیا روزانہ ہمیں اتنے سارے علماء کو بلانا ہوگا؟ اتنے لوگوں کو ہمیں دعوت دینا ہوگا؟ تو میں کہوں گا اگر اللہ توفیق دے تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر یہ سب کرنے کے روزانہ کوئی ضرورت نہیں۔ آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر کے سارے ثواب کر دیجیے، 1 صفحہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے سارے ثواب کر دیجیے، کوئی بھوکا ملے اس کو کھانا کھلا کر کے سارے ثواب کر دیجیے، کوئی پیاسا ملے اسے 1 گلاس پانی پلا کر کے سارے ثواب کر دیجیے۔ اگر اتنا بھی نہیں ہوتا تو روزانہ کم سے کم معمول بنائیے کہ 10 سیکنڈ کا وقت نکالیں، روزانہ معمول بنائے کہ ہم 10 سیکنڈ کا وقت نکالیں گے، اور اس 10 سیکنڈ کے اندر میں روزانہ کچھ نہیں آتا تو صرف پڑھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ 10 سیکنڈ سبحان اللہ پڑھیں گے تو کم سے کم 10 بار پڑھیں گے، اور جب 10 بار سبحان اللہ پڑھا ہو جائے تو ہاتھ اٹھائیں، اگر کچھ بھی نہیں آتا تو ہاتھ اٹھا کر بس اتنا کہیں کہ اللہ میں نے جو 10 بار سبحان اللہ پڑھا ہے اس کی نیکی ہمارے فلاں مرحوم کے روح کو پہنچا، فلاں مرحومہ کے روح کو پہنچا۔ جتنے لوگوں کا نام یاد ہے ان لوگوں کا نام لے لیں، آخر میں کہے کہ ہمارے خاندان کے جتنے لوگ گئے ہیں تمام کو روح کو پہنچا۔ تو رب کریم ہے، وہ اپنے کرم سے جتنے لوگوں کے نام آپ نیکی بھیجیں گے ہر لوگوں کو نیکی اللہ پاک اپنے کرم سے برابر عطا فرمائے، اور پھر وہ نیکی آپ کے نام میں بھی درج فرمائے۔ کتنی نیکی درج فرمائے گا؟ اگر آپ 10 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے، قرآن و حدیث میں ہے کہ 1 بار سبحان اللہ پڑھنے پر کم سے کم 90 نیکیاں ملتی ہیں، کم سے کم 90 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب آپ 10 بار پڑھیں گے تو 900 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اور حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر کوئی زندہ کسی مردے کے نام 1 نیکی کر کے بھیجتا ہے، 1 نیکی بھیجتا ہے تو اسے وہ اپنی قبر میں پا کر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے جتنا اس دنیا میں رہ کر دنیا میں پوری دنیا کی دولت کو پا کر بھی خوش نہیں ہوتا، اس سے بھی کہیں زیادہ خوش 1 نیکی کو پا کر کے قبر میں ہوتا ہے۔
تو مسلمانوں اگر ایک نیکی بھیجنے پر یہ خوشی کا عالم ہے تو روزانہ ہم 10 منٹ کا وقت نکال کر 900 نیکیاں اپنے مرحوم کے نام بھیجیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی روح مجھ سے کتنی خوش ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو پیغام کی صورت میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ سالانہ نہیں معمول بنائیں کہ روزانہ ہم اپنے مرحوم کے نام سارے ثواب کریں، چاہے وہ 10 بار سبحان اللہ ہی پڑھ کر